پاکستان میں کرنٹ سچویشن میں اگر کوئی مارکیٹ سے ادھار سامان لیتا ہے تو اس کا ریٹ نقد سامان لینے سے زیادہ چارج کرتے ہیں. کیا یہ اضافی؟ میرے بھائی جب کوئی گڈز آ گئی نا تو کسی کی مرضی وہ جتنا مرضی لے، الا یہ کہ گورنمنٹ کسی پرائز کو فکس کرتے. اب مجھے بتائیں، میں اسلام آباد میرا دوسرا سٹی ہے، اسلام آباد میں منڈی جو ہے وہ I-10 کے پاس ہے، بالکل ساتھ ساتھ ہے I-10 اور منڈی. اب منڈی سے ایک شخص 30 روپے کلو آلو اٹھاتا ہے، I-10 میں جا کے وہ 50 روپے کلو بیچ رہا ہے، کیونکہ اس کا کرایہ اتنا نہیں لگ رہا. پلس I-10 میں دکانوں کی قیمتیں بھی کرائے بہت کم ہے. لیکن وہی بندہ اسی منڈی سے اٹھا کے جب جاتا ہے F11 میں، تو I-10 میں جس ٹھیے کا کرایہ 30,000 روپیہ نا، F11 میں اسی کا کرایہ 60-70,000 ہے، اور کرایہ بھی زیادہ لگ رہا ہے منڈی سے وہاں جانے کا. تو اب یہ تو بیوقوفی ہے نا اگر گورنمنٹ یہ کہنا شروع کر دے کہ I-10 والا بھی جو ہے وہ 30 روپے والے آلو جو ہے وہ 50 روپے کلو بیچے گا اور F11 والا بھی 50 روپے بیچے گا. کیوں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام نے کوئی منافع کی شرح رکھی ہے. جی نہیں رکھی، یہ امپاسبل ہے، نہیں رکھی جا سکتی. پھر آپ سوچیں گے اس کو پھر اس پہ چیک کیا ہوگا؟ ایک بندہ پھر آلو جو ہے وہ 1000 روپے کلو بھی بیچ سکتا ہے، تو سر بیچے، اسے کو خریدے گا ہی نہیں. وہ جب 1000 بیچ رہا ہوگا دوسرا 100 روپے بیچ رہا ہوگا، تو اس پہ چیک کیا ہوگا؟ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. اس کو کون انشور کرے گا؟ وہ گورنمنٹ انشور کرے گی کہ کوئی شخص پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا کے اپنے پاس سٹور کر کے تو 1000 روپے کلو نہ بیچنا شروع کر دے. جب مارکیٹ اوپن ہوگی بیچ تو پتر، تو صابن دی ٹکیا 10,000 دی بیچ، میں تک نہ کون خریدتا ہے تیرے کو، نہیں لیں گے. لیکن اگر تو کہ میں دنیا کے سارے صابن اٹھا کے 1000 روپے کی ٹکیا بیچوں گا تو یہ ہوگی بلیک مارکیٹنگ اور چور بازاری ہے. اس کو گورنمنٹ نے انشور کرنا ہے. جس طرح یہ پچھلے دنوں چینی کے ساتھ جو کچھ ہوا، مصنوعی سب کچھ کیا گیا، گندم کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور معذرت کے ساتھ اکثر اس میں دیندار طبقہ انوالو ہے. ان کی نمازیں اور داڑیاں اور حج دیکھیں تو گنتے جائیں. چور بازاری انہوں نے مچائی ہوئی ہے. اور اس سے بڑے چور وہ ہیں کہ جو لوگ پھر ان لوگوں کے مرنے کے اوپر جا کے ان کی میتوں کے اوپر دعائیں کرواتے ہیں، اور وہاں جا کے تقریریں کرتے ہیں کہ جناب جس نے غریب کا مال دبا لیا، غریب کی زمین ہتھیا لی، اور نہیں ہتھیائی ہے جی تو میتیں آئے ہیں، بولنا جڑا بن. نہیں، چھوڑ دو، اس سسٹم کو سپورٹ نہ کرو. کسی بھی دینی پیشوا کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ رسول اللہ کا پڑھنا اس چیز کو انڈورس کرنا ہے کہ خودکشی کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، کیونکہ حضور کی دعائیں مل گئی نا اسے. بخاری مسلم میں آیا کہ مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو آپ نہیں پڑھتے تھے، فرماتے تھے تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، تاکہ قرض جو ہے نا وہ انڈورس نہ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا، یعنی حقوق العباد والی چیزیں معاف نہیں ہوں گی. تو سرکار آپ لوگ اپنی داڑیوں سے، پگڑیوں سے، نمازوں سے، قرآن خوانیاں کروا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو غریبوں کے پلاٹ ہتھیائے، کسی کو ناحق قتل کیا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو ڈرایا دھمکایا، یہ سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے؟ نہ، یہ دنیا کی عدالتیں معاف کر دیتی ہیں آپ کے دباؤ میں آ کے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک شخص لایا جائے گا، اور یہ تو ایک رول ماڈل کے طور پہ بات کی گئی، ہزاروں لوگ ہوں گے ایسے، پہاڑوں کے برابر. نبی علیہ السلام فرمایا اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی، لیکن آئے گا اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو دھمکایا، کسی کا مال دبایا، کسی کا خون بہایا. نبی علیہ السلام نے حقوق العباد کی کتنی چیزیں نا الگ الگ مینشن کر کے کہا یہ کام اس نے ڈالا ہوگا. اور میرے لکھا لو داڑھی بھی ہوئے گی جی، ازار مولوی اس طرح کے کام پاندے نے، نماز روزہ ایسے کہا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی آج کی تو کرنسی جو ہے وہ تو نیکیاں ہیں، آؤ بھی تمہیں بدلہ دے کے دوں. بندے حاضر ہوتے جائیں گے، اللہ کہے گا جی اتنے مال دبانے کے عوض اس کی اتنی نیکیاں تیری. اوہ بیڑا ترج ہے لے کے اے مارا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں. سر یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے.
اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جس کا حق اس نے دینا ہوگا، نیکیاں ختم. اللہ فرمائے گا اب ریورس ریئیکشن سٹارٹ، تم لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں، تاکہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو نا. وہ بھی کئی ہوں گے کہ گناہ کم ہوتے ہوتے ان کی نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی، گناہوں سے ہوتے چلے گئے جنت، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا. اور اس حدیث کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا جو ساری نیکیاں لے کے آیا لیکن کنگال ہو گیا حقوق العباد کے معاملے میں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار.